جی السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے سلام پاکستان۔ جی ناظرین، غریبوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہم چند ایک آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ امیر لوگوں سے صرف میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ غریبوں کو زندہ رہنے کا حق دو۔ اگر وہ زندہ نہیں رہیں گے تو آپ بھی امیر نہیں رہو گے، کیونکہ وہ اس وقت آپ کے کام کرتے ہیں، آپ کے پاؤں کی جوتی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر غریب ایک ایک کر کے مرتا جائے گا یا کمزور ہوتا جائے گا، اسے خوراک ہی پوری نہیں ملے گی، تو یہ انتہائی ایک افسوسناک بات ہے۔ اگر اس میں خوراک نہ ملنے کی وجہ سے کمزوری آئے گی تو وہ کوئی بھی مضبوط کام نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے، اس کی طاقت میں کمی آئے گی۔ تو اس لیے معاشرے میں جو بھی چیز ہوتی ہے نا، وہ سب پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے وہ ایک چوہے کی کہانی تو سنی ہوگی کہ وہ جب ایک کسان گھر میں کھڑکی لے آتا ہے تو چوہا سب سے پہلے بھاگ کے بتاتا ہے کبوتر کو کہ یہ کھڑکی آ گئی ہے۔ کبوتر کہتا ہے ہمیں اس سے کیا مسئلہ ہے، تمہارے لیے یہ تم پریشان ہو۔ لیکن بات لمبی ہو جائے گی، آخر میں یہ ہوتا ہے کہ چوہا پھر بھی بچ کے نکل جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کھڑکی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کم بخت سب ایک ایک کر کے ذبح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی حال ہمارے ملک میں چل رہا ہے کہ غریب کو دبایا جا رہا ہے۔ اب ایک غریب 1 کلو دودھ لے رہا ہے، باقی خان صاحب آپ روشنی ڈالیں، 1 کلو دودھ لے رہا ہے یار، اور 3 4 بچے ہیں ان کے۔ مطلب کہ 1 کلو دودھ بنتا ہے تقریباً 33-3400 کا، 120 روپے کے حساب سے، اور 90 روپے کلو آٹا ہے کے جی، اسی طرح اور یہ تقریباً کو 15,000 روپے بنتا ہے ایک ماہ کا، صرف آٹا اور دودھ کا، اور دودھ صرف 1 کلو۔ اسی طرح اور اگر ایک بندے کے 3 بچے ہیں، لیکن پاکستانی فیملی میں 3 بچے نہیں ہوتے جی، تو اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ہو اور اس کے انہیں بھی دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 بچے ہوتے ہیں، 2 خود وہ میاں بیوی ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ خود سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ باقی پاکستان کو اللہ ہی چلا رہے ہیں اگر دیکھا سوچا جائے۔ ابھی وہ میڈیسن انہوں نے کھانی ہے اپنی، جو بیمار ہوتے ہیں بچے، جو انہیں کو مسئلہ ہوتے ہیں، بعد میں انہوں نے اپنے سائیکل جو پینچر ہوتا ہے اس کی پینچر وہ بھی کام کروانا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اس کا گراری سیٹ۔ میں بائک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں غریب بندے کی بات بتا رہا ہوں۔ ابھی اس نے گھی بھی لینا ہے، چینی بھی لینی ہے، اس نے اپنی چاول بھی یار لینی ہے۔ صابن 110 روپے کا ہو گیا یار، چینی 90 روپے اور صابن 110 روپے کا۔ یہ مسئلہ ابھی سبزی کا میں نے نہیں بتایا، وہ بھی ذرا سا لکس 150 روپے، 150 سے نیچے کوئی سبزی نہیں آ رہی۔ تو یہ غریب کی یہ زندگی ہے۔ تو اس لیے ذرا کنٹرول کرنا چاہیے حکومت کو۔ اوپر جتنے بھی مرد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اچھے والے مرد ہیں، مجھے پتہ ہے یہ سارے مرد ہیں، اور یہ جو کیا کیا کرتے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ مجھے ابو نے بتائی ہیں 1 2 چیزیں، میں شرم آ گئی یار، یہ قسم اللہ۔ چلیں کچھ نہیں ہوتا، یہ زندگی اسی کا نام ہے، چلتی کا نام زندگی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ میں نے اپنی ابھی تک وہ داڑھی کی سیٹنگ نہیں کی، صحیح ہے، کیوں؟ آپ سب کو پتہ ہے اس چیز کا۔ انہیں کیسے پتہ؟ انہوں نے کہا پتہ ہے آپ سب کو، جتنے بھی اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں سب جانتے ہیں کہ میں نے داڑھی کیوں نہیں ابھی تک سیٹ کی، صحیح ہے۔ تو اس لیے یار تھوڑا سا خیال کریں۔ ملک شباز شریف صاحب، میاں شباز شریف صاحب، اللہ کر کے، اور میرا دوست ملک جہانگیر، آپ بھی سن لیں، یہ بات اچھی بات نہیں ہے یہ۔ جہانگیر کون؟ ٹھیک ہے دوستو، اب خان صاحب کو میں آف دا کیمرہ بتاؤں گا کہ جہانگیر کون ہے۔ یہ کوئی ظفر کی طرح گئیڈا ہو ہم طرح ہینڈ کر کے بیٹھا ہے۔ ہمارے دوست مان مشتاق کدھر چلے گئے ہو یار؟ ٹھیک ہے دوستو، اوکے، اللہ حافظ۔